أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کریم کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وحمد ربه وصلى على النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخیر مکانہ، یعنی جس نے قرآن مجید پڑھا، رب کریم کی حمد کی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ یہ وظیفہ ہے قوت مومن، ہونے دے گا نہ غم درود و سلام۔ وہ دعا مستجاب ہوتی ہے جس میں ہوتا ہے ضم درود و سلام۔ طاعتیں سب اسی سے ہیں مقبول، طاعتوں میں اتم درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جو کہ اس وقت نیو کراچی 11D اجتماع گاہ میں حاضر ہیں اور جو مدنی چینل پر یہ اجتماع لائیو دیکھ رہے ہیں اور بیان سن رہے ہیں، تو آئیے ہم جو ہے وہ پہلے نیت کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں اور نیتیں کرتے ہیں، جو کہ دعوت اسلامی کے طریقہ کار ہے کہ بیان ہو یا کوئی بھی نیک کام ہو یا کوئی بھی اچھا کام ہو تو اس سے پہلے جو وہ ثواب کی نیتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ جو اچھی نیتیں یہ بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو آئیے بیان سے پہلے جو وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو نیت کیجئے، رضائے الہی عز و جل کے لیے بیان سنوں گا، علم دین حاصل کروں گا، پورا بیان سنوں گا، ادب سے بیٹھوں گا، نصیحت حاصل کروں گا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سن کر انگوٹھے چوموں گا اور درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
یہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حضرت حذیفہ بن یمان، جو کہ رازدار صحابی تھے، اور تقریباً جو ہے وہ 125 سال قبل عراق شریف میں جو ہے وہ آپ کی قبر کشائی ہوئی تھی، اور آپ کا جسم جو ہے وہ تر و تازہ اور سلامت نکلا تھا۔ تو یہی صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم جو ہے وہ ایک واقعہ سنیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات اللہ کریم کے پیارے اور اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا میں نماز شروع کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوران نماز سورہ بقرہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ میں دل میں خیال کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 100 آیات پڑھ کر رکوع فرمائیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 آیات پر رکوع نہ فرمایا، بلکہ آگے بڑھتے گئے۔ اب میں نے خیال کیا کہ 200 آیات پر رکوع فرمائیں گے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 200 آیات پر بھی رکوع نہ فرمایا۔ اب مجھے خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری سورہ بقرہ یعنی تقریباً 2.5 سپارے یعنی 2.5 سپارے جو مکمل پڑھ کر رکوع فرمائیں گے۔ چنانچہ سورہ بقرہ مکمل ہوئی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب بھی رکوع نہ فرمایا، بلکہ سورہ آل عمران شروع کر دی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ آل عمران مکمل تلاوت کر کے رکوع فرمائیں گے، مگر اس بار بھی میرا خیال درست نہ نکلا، اور جان عالم رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران مکمل فرمائی، یعنی 4.25 پارے تلاوت فرما لیے، لیکن رکوع نہ فرمایا، بلکہ سورہ نساء شروع فرما دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب جو ہے وہ سورہ نساء مکمل کر کے رکوع فرمائیں گے، لیکن اب کی بار بھی میرا خیال درست نہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نساء مکمل کی، یعنی 5.25 پارے پورے ہو گئے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ مائدہ شروع فرمائی، اور اسے مکمل تلاوت کرنے کے بعد یعنی ایک رکعت میں تقریباً 6.25 سپارے پڑھ کر رکوع فرمایا، اور پھر دوسری رکعت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ انعام شروع کر دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یا عاشقان رسول، یا عاشقان صحابہ و اہل بیت، ذرا غور تو کیجئے کہ جتنا قرآن کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں پڑھا، اتنا تو ہم 20 رکعت تراویح میں بھی نہیں پڑھ پاتے اور نہیں سن پاتے، تو ہر ایک حافظ تو نہیں ہے نا۔ اور ہمارے یہاں تراویح میں عموماً 1.25 پارہ پڑھا جاتا ہے،
تو ہم جو ہے نا بالکل ہلکان ہو جاتے ہیں، بالکل ایک طرح سے بے جان ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ کے مارے جو نا ہمارا حال جو نا بے حال ہو جاتا ہے، اور ہم بالکل جو نا پریشان ہو جاتے ہیں، بس کہتے ہیں بس جتنا جلدی ہو تراویح مکمل ہو. جبکہ دوسری طرف دیکھیں کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جن کے امتی ہیں، جو کہ سب سے آخری نبی ہیں، جو کہ وجہ کائنات ہیں، جو کہ بخشائے ہوئے ہیں، ان کا انداز عبادت ہے، یعنی میری مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ ان کا انداز عبادت ہے کہ ایک ہی رکعت میں 6 پارے تلاوت فرما لیے. اور صرف یہی نہیں، یہ قرآن پاک تو ذرا اعلان نبوت کے بعد نازل ہوا نا، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو عبادت تھی وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی جو نا وہ جاری تھی. جی ہاں، مکہ المکرمہ میں مسجد حرام سے تقریباً 9 کلومیٹر کے آس پاس جو ہے وہ اس کی دوری پر جو ہے وہ ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور کہا جاتا ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں. تو اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر اپنے پیارے رب کریم عز و جل کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے. اور جب کھانا پانی جو ہے وہ ختم ہو جاتا تو کبھی جو وہ خود گھر پر آ کر جو ہے وہ تشریف لا کر لے جاتے، اور کبھی جو وہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھیں. اور میں جس غار کا تذکرہ کر رہا ہوں تو آج بھی یہ نورانی پہاڑ اور اس پر موجود جو نوری غار ہے، یہ آج بھی جو اپنی اصلی حالت پر موجود ہے. اور عشاقہ نے رسول جو ہے وہ اس غار کی زیارت بھی کرتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو وہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو جبل نور تھا، یہاں جو غار حرا میں جو عبادت تھی وہ اعلان نبوت سے پہلے تھی، اور جبکہ اعلان نبوت کے بعد آپ کی عبادت کیسی ہوتی تھی؟ ایک تو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ سنا. آئیے ایک اور واقعہ، آئیے مزید سنتے ہیں اس حوالے سے اعلان نبوت کے بعد کے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح جو ہے عبادت فرماتے تھے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں پر سوجن آ جاتی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل یعنی رات کی نفل نماز ہرگز نہ چھوڑتے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ رات نماز ادا فرماتے، پھر جتنی دیر نماز ادا کی اتنی دیر آرام فرماتے، پھر اٹھتے اور جتنی دیر آرام کیا اتنی دیر نماز ادا فرماتے،
پھر نماز پڑھنے کی مقدار آرام فرماتے، یوں ہی کرتے رہتے یہاں تک کہ فجر ہو جاتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے بعد جب بھی بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور تازہ وضو کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کیا شان تھی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ذوق عبادت تھا، کیا شوق عبادت تھا۔ حالانکہ یقیناً ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخشے بخشائے تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بلکہ ہر نبی جو نا یہ بخشا ہوا ہے، ہر نبی بخشا ہوا ہے، جو بھی اللہ کا نبی ہے وہ بخشا ہوا ہے۔ بلکہ نبیوں کے صدقے ان کی امتیں بخشی جائیں گی۔ ہر نبی جو ہے وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ تو امام الانبیاء ہیں کہ انہی کے ہاتھ میں جو ہے وہ شفاعت کبریٰ کا منصب ہے۔ یہی جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں شفاعت کی کنجی ہے، یعنی شفاعت کی چابی، کہ بروز قیامت جو ہے وہ غیروں کو بھی، غیر مسلموں کو بھی حساب کتاب والی جو آزمائش ہوگی نا، یعنی یہ کہ جو حساب کتاب شروع ہو، کیونکہ غیر مسلم یہی سمجھے کہ بس کسی طریقے سے جو نا وہ حساب کتاب ہو، اور جو بھی اگر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے تو ہم وہاں جلدی بھیج دے جائیں۔ حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ جہنم میں جانا وہ اس معاملے سے زیادہ خطرناک ہے، مگر وہ تمنا کریں گے بس ہم جلدی وہاں پھینک دیے جائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ حساب کتاب والے معاملے میں، سب معاملے میں جو ہے نا وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ہاتھ میں ہوگا، کہ چونکہ جب لوگ جو ہے وہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزر کر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہے، اور اللہ کریم نے آج کیا معاملہ فرمایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں گے کہ آج جو اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے تو نہ اس سے پہلے کبھی فرمایا تھا نہ آئندہ کبھی فرمائے گا، لہذا آپ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کے پاس حاضر ہو۔ تو یوں اب جو ہے وہ لوگ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے احوال بیان کریں گے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، ہم کس پریشانی میں مبتلا ہیں، لہذا ہماری مدد کریں، ہمارے حال پر رحم فرمائیں۔ یوں جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انا لہا، کہ میں اس کام کے لیے ہوں، یعنی شفاعت کے لیے۔ جیسا کہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، 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 میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا اپنے دامان شفاعت میں
چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا کہیں گے اور نبی ابو الہ غیری میرے حضور کے لب پر انا رہا ہوگا غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے تو حضور کا آفت میں مبتلا اور دکھائی جائے گی محشر میں شان بغاووں بھی دکھائی جائے گی محشر میں شان بغاووں بھی آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو خدا کے واسطے جلد ان سے عرض حال کرو کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہے کیا ہوگا کسے خبر ہے کہ دم بھر میں ہے کیا ہوگا کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ کوئی کہے گا دعائی ہے یا رسول اللہ تو کوئی تھا کے داول مچل گیا ہوگا تو کوئی تھا کے داول مچل گیا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ جو کلام جو ہے نا یہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے برادر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے. تو اب دیکھیں کہ انہوں نے جو نا وہ قیامت کے حال کی منظر کشی کی ہے اور اس میں جو بھی اشعار ہے نا یہ سب جو ہے نا وہ چونکہ احادیث طیبہ کے مطابق جو شفاعت کبریٰ کا جو منصب ہے نا یہ سارا کلام جو ہے نا شفاعت کبریٰ کے منصب کے حوالے سے. تو اب دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مگر ان کا ذوق عبادت دیکھیں.
کہ ان کے ذوق عبادت کی بھی کیا شان تھی. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے, اللہ ہمیں بھی اپنی عبادت کرنے کا شوق عطا فرمائے, اللہ کریم ہمیں بھی اپنی عبادت کرنے کا ذوق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ عاشقان رسول, ماہ رجب شریف یہ جاری و ساری ہے, اور یہ مہینہ خاص عبادت کا مہینہ ہے. ویسے تو ہر مہینہ, ہر گھڑی عبادت کے لیے ہی ہے, مگر یہ مہینہ جو ہے نا رجب شریف, یہ خاص عبادت کا مہینہ ہے. اور یہ جو ہے وہ ماہ حرام میں سے نا, ویسے تو محرم, ذی قعدہ اور ذوالحجہ, یعنی ذی قعدہ, ذوالحجہ اور محرم شریف, یہ 3 ماہ ایک ساتھ آتے ہیں, ماہ حرام اور ایک جو ہے نا رجب شریف. اور رجب شریف کے بارے میں یہ بھی کہ یہ احادیث میں ہے نا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. تو یہ مہینہ جو ہے نا وہ یہ بھی عبادت کا مہینہ ہے, اور یہ رمضان شریف کا گیٹ وے بھی ہے. ابھی جو ہے وہ پچھلے دنوں ابھی جو 15 رجب شریف گزری ہے, اور 15 رجب شریف یہ کیا تھی, اس میں کیا تھا, تو اس مناسبت سے ہم سنتے ہیں کہ 15 رجب شریف اہل بیت کے ستارے امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ مشہور ہے. آئیے ان کا جو ہم مختصر سا تعارف سنتے ہیں. آپ کا نام جعفر اور کنیت ابو عبداللہ ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی یہ بہت مشہور تھی, اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو صادق یعنی سچ بولنے والا کہا جاتا ہے. اللہ دیکھا جائے تو نام ان کا جعفر تھا, اور ہم جب بھی ہم نام لیں گے تو ہماری زبان میں خود ہی جاری ہوگا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی پیدائش جو ہے وہ 80 ہجری میں ہوئی تھی, اور آپ حسینی سید ہیں, یعنی آپ جو ہے وہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے, یعنی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بیٹے ہیں, اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پوتے ہیں, اور مظلوم کربلا, شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں. اور دوسرا ایک امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کے نسب شریف سے متعلق ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آپ کی جو والدہ تھی نا حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں. تو یوں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ والد کی جانب سے حسینی ہیں اور والدہ کی جانب سے صدیقی ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ 68 ایئرز اس دنیا میں تشریف فرما رہے, اور 15 رجب شریف 148 ہجری وصال فرمایا. اور آپ کا جو مزار شریف ہے وہ جنت البقیع میں ہے. اور ہم تو ویسے قادری ہیں, تو قادری سلسلے کے پیشوا میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ یہ ہمارے پیشوا ہیں. تو شجرہ طاریہ میں شعر بھی ہے نا, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے, بے غضب راضی ہو
काजिम और रजा के सिद्क सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर सिद्क सादिक का तसद्दुक़ सादिकुल इस्लाम कर बेगज़ब राज़ी हो काजिम और रजा के वास्ते अज़मत इमाम जाफर मरहबा मरहबा अज़मत इमाम जाफर मरहबा मरहबा बरकत इमाम जाफर मरहबा मरहबा सदाकत इमाम जाफर मरहबा मरहबा शराफत इमाम जाफर मरहबा मरहबा सियादत इमाम जाफर मरहबा मरहबा करामत इमाम जाफर मरहबा मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह करीम जो 15 रजब थी ये इतवार और पीर की दरमियानी रात थी, शबे पीर। और हमने जो है वो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मनाया। और कई उशाका ने अहले बैत ने जो ना वो कई उशाका ने साहबा अहले बैत ने जो वो हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स मनाया। और कादरी ने तो वैसे ही मनाना है, जो भी सिलसिला कादरिया में उसने तो वैसे ही मनाना है और वैसे इनका तस्करा करना है। और अब जो है वो आने वाली जो इतवार है उसकी मगरिब के बाद जो रात शुरू होगी यानी शबे पीर, तो ये जो इतवार और पीर के दरमियानी रात होगी ना, ये भी किसी बुजुर्ग का उर्स की रात है, किसी बुजुर्ग का दिन है, कि चूंकि वो होगी 22 रजब शरीफ। और 22 रजब शरीफ जो है वो सहाबी इब्ने सहाबी मुसलमानों की माँ हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई जान हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स होगा। तो इंशाअल्लाहुल करीम वो भी हम खूब जोश से मनाएंगे। और इसी मुनासबत से अर्ज करता चलूं कि मुआविया नाम के सिर्फ ये एक ही साहबी नहीं थे, कि मुआविया नाम देखिए कितना प्यारा है, कि शारे बुखारी हजरत अल्लामा बदरुद्दीन महमूद बिन अहमद आइनी हनफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मुआविया नाम के जो है ना 20 से जायद सहाबाए किराम हैं। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला हम जब भी 22 रजब का तज़किरा करते हैं, इससे मुराद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला जो कि कातिबे वही थे। तो यहाँ मुराद ये होती है हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला। तो इंशाअल्लाहुल करीम इनका जो उर्स शरीफ हम 22 रजब शरीफ को मनाएंगे। अल्लाह करीम हमें अपने बुजुर्गों के फैज़ से माला माल फरमाए। रब की हो तुम पे हर घड़ी रहमत मुआविया रहमत मुआविया और मुस्तफा की नजर इनायत मुआविया। रब की हो तुम पे हर घड़ी रहमत मुआविया। मुआविया दिल में है मेरे आपकी उल्फत मुआविया। ये है खुदा की मुझे पे इनायत मुआविया। हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती चार याराने नबी जन्नती जन्नती हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती हजरत अली भी जन्नती जन्नती और मुआविया भी जन्नती जन्नती। मौला अली का तुमने हमेशा अदब किया। मौला अली का तुमने हमेशा
کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ ایمان پہ موت آئے مدینے میں خیر سے ایمان پہ موت آئے مدینے میں خیر سے کر دو دعا خدا سے کر دو دعا خدا سے حضرت معاویہ رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ بے شک معاویہ سے برتر علی کی شان بے شک معاویہ سے برتر علی کی شان رکھتے نہیں ہے ان سی رکھتے نہیں ہے ان سی فضیلت معاویہ رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ دونوں جہاں میں اسے کا تو بیڑا ہی پار ہے دونوں جہاں میں اسے کا تو بیڑا ہی پار ہے تم سے ہے جس کو سچی تم سے ہے جس کو سچی محبت معاویہ رب کی ہو تم پہ ہر گھڑی رحمت معاویہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں بزرگوں کے فیض سے مالا مال فرمائے اور ہمیں تمام صحابہ و اہل بیت کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اہل سنت آگے بیڑا پہاڑ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب 22 رجب کے بعد صرف 5 دن کے بعد 22 رجب کے پھر جو ہے وہ جو شب آئے گی نا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آباد یا مبارک ملک فلک سب اپنی نعمے یہ قرآن دل کا بولتے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنس کے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. تو یہ ہوگی شب معراج کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا. اور یہ واحد نبی ہیں یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واحد نبی ہیں. یہ بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے. معراج کا بھی معجزہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کریم کا دیدار کیا. تو انشاءاللہ الکریم ہم
شب معراج بھی جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے. اور شب معراج کے جو ہے وہ شب معراج کے دعوت اسلامی کے تحت جو وہ ہر جگہ جو وہ اجتماعات ہوتے ہیں, محفلیں, اجتماع ذکر و نعت ہوتی ہے. تو آپ کے نیو کراچی میں بھی ہوگی, فیضان مدینہ میں بھی ہوگی, کراچی میں تو ویسے 12 جگہ ہوگی. حاجی فضل ایسا ہی ہے نا, شب معراج کا اجتماع 12 جگہ پر ہی ہوگا نا کراچی میں. اور یہ دنیا بھر میں جو ہے نا وہ شب اسرا, شب معراج یہ دعوت اسلامی کے تحت منائی جاتی ہے. دعوت اسلامی مناتی ہے اور کئی عشاقان رسول جو ہے نا شب معراج بھی مناتے ہیں, اور انشاءاللہ الکریم ہم مناتے رہیں گے. تو یہ دیکھا جائے تو رجب شریف جو نا یہ اپنے اندر جو نا کئی برکتیں جو نا وہ سموئے ہوئے ہیں. ایک تو رمضان شریف کا گیٹ وے, پھر یہ کہ 15 رجب آپ نے دیکھی, 22 رجب دیکھی, پھر یہ کہ وہ شب معراج والا واقعہ, کہ یہ وہ شب معراج وہ ہے کہ اس پر جو ہے نا وہ امت محمدی کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا تھا, مگر ثواب 50 نمازوں کا ملے گا. تو ایک طرف آپ دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھیں کہ ان کا یہ معجزہ دیکھیں کہ انہوں نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا, مگر پھر بھی دیکھیں کہ ان کا عبادت ذوق, عبادت شوق جو ہم نے سنا. اللہ کریم ہمیں ان کی برکات عطا فرمائے. اچھا پھر کیا ہے کہ شب معراج کے بعد یعنی 27 رجب کے بعد, اب اس کے 2 دن بعد یا 3 دن بعد پھر شعبان کا مہینہ شروع ہوگا. اور شعبان شہر امتی, یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, شعبان جو ہے نا وہ شہری, یعنی شعبان جو ہے نا وہ میرا مہینہ ہے. رجب شہر اللہ یعنی رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان و شہری یعنی شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان و امتی, اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رمضان شہر امتی, جزاک اللہ, رمضان شہر امتی, کہ رمضان جو ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے. اور یہ تینوں مہینے جو ہے نا یہ اپنے اندر جو ہے نا وہ رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے. جب بات چلی ہی تو شعبان کے حوالے سے ایک عرض کر دوں کہ شعبان کا جو مہینہ ہے نا یہ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے. کہ یہ جو آیت درود و سلام ہے نا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. تو یہ تسلیما یہاں تو جو نا آیت کریمہ تھی, پھر ہم نے درود پاک پڑھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو شعبان جو ہے نا اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ جو آیت درود و سلام ہے یہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی تھی. تو لہذا شعبان جو ہے نا یہ درود و سلام پڑھنے کا مہینہ ہے. اور مزید اگر دیکھیں تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی فرمایا کہ شعبان و شہری, کہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو جب میرا آقا کا مہینہ ہے تو ہم خوب اپنے پیارے اور آقا صلی اللہ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب جو ہے وہ درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ عاشقان رسول ہمارے بیان کا موضوع تھا عبادت کے حوالے سے, اور ہم نے جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے حوالے سے کچھ سنائے. تو دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں عابد تھے تو وہیں جو وہ ان کی پیروی کرنے والے جو کہ ہمارے اسلاف تھے, انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی عبادت و ریاضت اور شریعت کی پیروی میں گزاری. لیکن ان مہینوں کو گزارنے کے لیے جو نا اسلاف کرام جو نا ہمارے ان مہینوں کو گزارنے کے, رجب شعبان اور رمضان, ان مہینوں کو گزارنے کے لیے جو نا وہ بڑا اہتمام فرماتے تھے. ایک طرف تو ہمارے اسلاف ہیں
جبکہ دوسری طرف ہم ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے، اور ہم میں سے اکثر ہم میں سے جو ایک تعداد ہے کہ جو ہر نئے طلوع ہونے والے سورج کے ساتھ ساتھ اپنے اسلاف کے طرز عمل سے، اپنے اسلاف کے طریقے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یوں ان تینوں مہینوں کے آنے اور جانے سے انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بلکہ بعض تو آپ کو ایسے ملیں گے کہ رمضان میں چونکہ وہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے چیزوں کو بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے نا، تو بعض آپ کو رجب شریف سے جو نا وہ اسی تیاری میں مصروف ملیں گے. کھجور والے نے جو نا کھجوریں جمع کرنی ہے، شربت والے نے شربت جمع کرنا ہے، فروٹ والے نے جو نا چونکہ اس کا بس نہیں چلتا کہ فروٹ کو جمع کر لے کہ بس کو میں کہیں رکھ دوں اور پھر میں مہنگا بیچوں، چونکہ اس کو پتا ہے فروٹ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے اس نے پلاننگ کر لینی ہے کہ کس طرح جو ہے نا مجھے فروٹ کہاں سے اٹھانا ہے، کہاں سے سستا اٹھانا ہے، جو 2 پیسے سستا ملے اور میں جو نا 2 روپے مہنگا بیچوں. تو بس یہ ہم نے کام کرنے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ جو ہے نا وہ عبادت کرنے کے مہینے، ٹھیک ہے اس میں حلال روزی کمانا بالکل جائز ہے، کہ جس طرح حلال روزی جو ہے وہ دیگر مہینوں میں جائز تھی کسب حلال، تو اس طرح جو ہے نا وہ ان مہینوں میں بھی جائز ہے. آپ بالکل کسب حلال کریں، اپنی روزی کمائیں، مگر غریبوں کے ساتھ یہ نہ کریں، ان کو مہنگا نہ بیچیں. دیکھیں آپ جو ہے نا وہ سستا بیچیں، اپنی روزی کمائیں. برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ برکت دے گا. بس آپ حلال کمائیں اور سستا بیچیں، آپ رحم کریں، آپ پر رحم کیا جائے گا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ مہینے عبادت کرنے کے مہینے ہیں، اور یہ مہینے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ نفل نماز پڑھنے والے مہینے، رجب، شعبان اور رمضان. اور رجب اور شعبان جو ہے نا وہ نفل روزوں کی جو ہے نا وہ برکتیں حاصل کرنے کے مہینے. رمضان کے تو روزے ویسے ہی فرض ہیں، وہ تو ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہر حال میں، اللہ جن کو شریعت نے اجازت دی چھوڑنے کی. کیونکہ جہاں شریعت جو ہے نا وہ فرض فرماتی کوئی چیز، تو وہاں اگر کوئی معذور ہوتا ہے تو اس کے لیے رعایت بھی عطا فرماتی ہے. کیونکہ دین اسلام جو ہے نا یہ دین محمدی جو ہے نا وہ دین عیسیٰ اور دین موسیٰ کے درمیان ہے، تو یہ دین بڑا آسان ہے اور اس میں رعایات بھی ہیں. تو یہ عاشقان رسول اللہ کریم، ابھی ہم نے سنا کہ رجب و شعبان اور رمضان کے حوالے سے اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان تینوں مہینوں میں خوب سے خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے چند بزرگوں کے واقعات ہم سنتے ہیں، ان کے معمولات اس حوالے سے، تاکہ ہمارا جو نا عبادت کا جو نا وہ ذوق و شوق بڑھے ہمارے اندر. کیونکہ جب بھی ہم اپنے اسلاف کے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے، اولیاء کرام کے واقعات سنتے ہیں نا، تو ہمارا جو ہے نا وہ عبادت کا ذوق بڑھتا ہے، عبادت کا شوق بڑھتا ہے. دیکھیے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم عبادت کے حوالے سے سنیں گے تو یہاں جو نا ہمارے دل میں کیا آئے گا، یہ تو تھے اللہ کے نبی، یہ تو تھے ہی معصوم، تو ان کا تو ان کی تو شان ہی اعلیٰ ہے. تو اس لیے پھر ہم واقعہ سنتے ہیں صحابہ کرام کے. اس کے بعد کہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے جو نا عبادت میں زندگی گزاری. تو اب کیا خیال آتا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اٹھائی تھی، تو یہ ان کے لیے عبادت کرنا آسان تھا. تو واقعی آسان تھا، اس کا تو انکار نہیں ہے کہ عام شخص جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک صحابی کا مٹھی پر جو دینا اور عام شخص کا جو ہے نا سمجھو جو کا پہاڑ دے دینا، صدقہ کرنا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی. تو جہاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی اور انہوں نے مصائب و آلام پر صبر بھی کیا ہے. تو خیر اگر ہم صحابہ کرام کے واقعات سنتے ہیں
تو دل میں خیال آتا ہے انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی، تو انہوں نے صحبت اٹھائی تو ظاہر ان کے معاملات ہی ایسے. تو اس لیے پھر ہم سنتے ہیں صحابہ کرام کے علاوہ دیگر جو اسلاف تھے نا، دیگر جو نیک لوگ تھے، ان کے واقعہ سنتے ہیں کہ انہوں نے تو بظاہر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نہیں اٹھائی، انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی صحبت نہیں اٹھائی، مگر معمولات اگر ہم ان کے دیکھیں، ان کا بھی اگر عبادت کا ذوق دیکھیں، عبادت کا شوق دیکھیں، تو وہی نتیجہ نکلے گا کہ انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملا تھا. تو لہذا میں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کے، اولیاء کرام کے واقعات پڑھیں کہ یہ کس طرح دین اسلام پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے تھے. تو حضرت عبدالعزیز بن ابو رواد رحمت اللہ تعالی کے متعلق آتا ہے کہ جب رات ہوتی تو اپنے بستر کے قریب تشریف لاتے، اس پر ہاتھ پھیرتے، پھر فرماتے اے بستر، بے شک تو بہت نرم اور عمدہ ہے، لیکن اللہ کی قسم جنت میں تجھ سے بھی زیادہ نرم و ملائم بچھونے ہوں گے. یہ کہہ کر کھڑے ہوتے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتے. اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ملتا ہے کہ آپ نے 50 سال بستر پر کمر نہیں لگائی، ساری رات عبادت کرتی، پھر فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے مصلی پر لیٹ جاتی، جب فجر کا وقت ہوتا تو اٹھ جاتی اور اپنے آپ سے مخاطب کر کے کہتی رابعہ کب تک سوتی رہو گی؟ ہو سکتا ہے یہ تمہارا آخری دن ہو، آج عبادت کر لو، قبر میں آرام سے سوتی رہنا. یہ کہہ کر عبادت میں مصروف ہوتی اور سارا دن عبادت میں گزار دیتی. پھر جب رات ہوتی تو خود سے کہتی رابعہ ہو سکتا ہے یہ تیری آخری رات ہو، آج عبادت کر لو، قبر میں آرام سے سوتی رہنا. یہ کہہ کر ساری رات عبادت میں گزار دیتی. تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، سنا آپ نے کہ یہ ہے سیلف موٹیویشن، یعنی اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ کسی کام پر ابھارنا. تو یہاں کیا ہے، یہ اپنے آپ کو خود ہی نیکیوں پر ابھارنا، نیک کاموں کی طرف جو ہے نا وہ رغبت دلاتے رہنا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو نا یہ انداز اپنا لیں. تو لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو نا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ عبادت کے فضائل پڑھیں، عبادت کے فضائل سنیں، کہ اس سے بھی جو ہے وہ عبادت کا ذوق ملتا ہے، عبادت کا شوق ملتا ہے، عبادت کا جذبہ ملتا ہے. امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے والد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام کمالات کی اصل عبادت ہے، اور انسان کی اصل عزت بارگاہ الہی میں سر جھکانے ہی میں ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا. ترجمہ کنز ایمان، جسے عزت کی چاہ ہو یعنی خواہش ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ ہے. تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان یرید العزہ فلیتعزز بطاعت اللہ. فلیتعزز بطاعت اللہ. من کان یرید العزہ فلیتعزز بطاعت اللہ، کہ جو عزت چاہے اس کو اللہ کریم کی اطاعت میں طلب کرے، یعنی عزت خدا کی بندگی سے حاصل ہوتی ہے. تو اے عاشقان رسول غور کیجئے کہ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ عزت جو ہے وہ منصب اور عہدے سے نہیں، بلکہ حقیقی عزت رب تبارک و تعالی کی عبادت اور بندگی سے ملتی ہے.
اور آج اگر ہم بزرگان دین، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کا نام بھی ہم عزت سے لیتے ہیں تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کے بڑے بڑے بزنس مین تھے؟ کیا اہل بیت کرام جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے منصب اور عہدوں پر فائز تھے؟ کیا بزرگان دین جو ہے وہ دنیا کے کام کاج کی وجہ سے جو ہے وہ نامور ہوئے؟ ان کا نام کیا دنیاوی کام کاج کی وجہ سے روشن ہوا؟ نہیں، بلکہ وجہ یہی ہے کہ ان کی زندگیاں اللہ تعالی کی عبادت میں گزری، اور عبادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عزتوں سے ایسا نوازا کہ سینکڑوں سال گزر گئے، مگر آج بھی ہم جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، بھلائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہماری زبان سے رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے ساتھ یا رحمت اللہ تعالی علیہ ہی نکلتا ہے۔ تو واقعی کہ آج بھی جو ان کے کردار پر عمل کرتا ہے تو اللہ کریم اسے بھی دونوں جہاں کی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو عاشقان رسول، یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری جو پیدائش ہے نا، ہمارا جو پیدا ہونے کا مقصد، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی واقعی زندگی بندگی و عبادت کے بغیر شرمندگی ہی ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہی ہے، کہ ہم جو وہ اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم یہاں جو ہے نا وہ بزنس میں غرق ہو جائیں، ہماری تخلیق اس لیے نہیں ہوئی، ہماری پیدائش اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم دنیا کا مال و دولت جمع کرنے میں لگ جائیں اور بقیہ سب ہم بھول جائیں۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ دنیا داری میں مگن ہو جائیں، بلکہ ہماری تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہی ہے۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی مولا، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی مولا، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ تو ہمارا جو ہے نا دنیا میں آنے کا مقصد، ہماری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ عبادت ایک امانت ہے، اور اہل کرم کا دستور ہے کہ جب امانت ادا کی جائے تو وہ کرم فرماتے ہیں۔ لہذا اگر ہم عبادت کریں تو اللہ کریم کی بے شمار کرم نوازیاں نصیب ہوں گی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں خوب سے خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل، عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں
لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہو فرما دے کرم مولا رجب کا واسطہ دیتا ہو فرما دے کرم مولا تو بس رہنا سدا راضی مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں کہتا ناراضی اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں کہتا ناراضی تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم ماشاء اللہ الکریم ابھی بتایا گیا کہ ماشاء اللہ الکریم جو ہے وہ گراؤنڈ جو الحمدللہ الکریم فل ہو چکا اور باہر بھی جو اسلام بھائی الحمدللہ الکریم موجود ہیں. حالانکہ سردی بھی ہے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ ہمیں ثواب آخرت سے محروم نہ فرمائے اور اللہ کریم ہمیں خوب سے خوب اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عاشقان رسول جو کہ یہاں اجتماع میں حاضر ہیں وہ بھی اور جو مدنی چینل پہ جو سن رہے ہیں وہ بھی, یہ جو بزرگان دین کے واقعات ہیں یہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ قابل عمل نمونہ ہے. البتہ ان کا اس طرح دن اور رات ہر وقت عبادت میں مصروف رہنا اور لوگوں سے بالکل پرے رہنا, خود کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ عبادت کے لیے وقف کر دینا, یہ واقع انہی کا خاصہ تھا. ہم خالی اتنا ہی کر لینا کہ تمام فرائض اور تمام واجبات کی پابندی کے ساتھ جو ہے نا ہم پابندی کر لیتے. کہ نماز ہم پر فرض ہے, 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے, یہ ہم پڑھنے والے بن جائیں. رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں, یہ ہم رکھنے والے بن جائیں. اور جو دیگر جو واجبات ہیں ان پر عمل کرنا ہم پر لازم ہے, ہم ان واجبات پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور سنن مؤکدات یعنی سنت مؤکدہ کہ جس کا ترک, جس کا چھوڑنا اساعت, یعنی ایک بار کسی نے اگر چھوڑا تو یہ اساعت کیا یعنی برا کیا, اور اگر 2 یا 3 بار چھوڑا تو یہ پھر گناہ ہے, اور پھر اسی کی عادت بنا لینا یہ پھر گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے. تو لہذا جو سنت مؤکدہ ہیں ہم ان پر عمل کرنے والے بن جائیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال شامل کر لیں جو نفل عبادت پر مشتمل ہوں, جیسے تہجد ہے, اشراق چاشتے, نماز اوابین ہے, ہر پیر شریف کا روزہ ہے, 313 مرتبہ درود پاک ہے, روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کرنا ہے. ہم کم از کم جو ان اعمال کے جو نا وہ یہ جو عمل کرنے والے یہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اور ہم جو بھی عمل کریں وہ ایسا کریں کہ جس میں ہمیشگی ہو, ہمیں اس پر استقامت. ہم جو بھی عمل شروع کریں ایسا ہو کہ بس ہم کریں تو بس اب یہ جو نا موت ہی اس کا سبب بنے چھوٹنے کا. مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ تو فرمایا ما دیم علیہ, یعنی وہ نیک کام جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے. یعنی خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نیکی کرنا اور اس نیکی کو مسلسل کرتے جانا یہ پسند تھا, نہ کہ نیکی شروع کر کے پھر چھوڑ دینا یا بڑے صلوات والسلام کو پسند نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ فلاں شخص جیسے مت ہو جانا، وہ رات عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ گیا۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری نصیحت ہے کہ اسے ہم بھی قبول کریں، اور جو بھی نیکی کریں استقامت کے ساتھ کریں، مسلسل کرتے چلے جائیں۔ اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہمیں نیک اعمال کا جو تحفہ دیا ہے، کہ جس میں فرائض کے ساتھ فرائض تو ادا کرنے ہی ہے، میں ابھی بات کروں نفل کی، تو اس میں جو نا وہ نفل عبادات جو نا وہ ان کے حوالے سے ہے، جیسے تہجد ہے، اشراق چاش، اوابین، 313 درود پاک، پھر یہ کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنا، مزید یہ کہ صلی اللہ علیہ محمد، روزانہ جو ہے نا وہ کنز ایمان سے ایک رکوع مع 3 آیات جو ہے نا وہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا، ترجمہ و تفسیر، یا یہ کہ صراط الجنان سے جو ہے نا 2 صفحات جو ہے وہ پڑھنا، پھر یہ کہ مزید کسی دینی کتب کا مطالعہ کرنا، جو بھی مکتبۃ المدینہ کی کتابیں ان کا، ان میں سے 4 صفحات یا 12 منٹ مطالعہ کرنا، تو یہ سارے نوافل میں آئیں گے۔ تو اگر ہم ان نیک اعمال پر اگر عمل کرنے والے بن جائیں گے، یعنی روزانہ ہم نیک اعمال کا جائزہ لیں گے نا، نیک عمل کا جائزہ کیا ہے؟ اس میں ایک سوال یہ بھی نہیں کہ آج آپ نے نیک عمل کا جائزہ لیا، یعنی یہ کہ اس سے مراد کیا ہے جائزہ؟ دیکھیں جائزہ ہے کہ ہماری تنظیمی اصطلاح، ورنہ دیکھا جائے تو جائزہ کیا ہے کہ اپنے اعمال میں غور و فکر کرنا، یعنی آج آپ نے کیا پایا کیا کھویا، اپنا اکاؤنٹ کرنا، اپنا حساب کتاب کرنا، کہ کیا آج آپ نے وہ کام تو نہیں کیے کہ جن کا شریعت نے منع فرمایا تھا، اور وہ کام آپ نے کر لیے خدا نہ خواستہ، جیسے غیبت، جھوٹ، تو یہ بھی نیک عمل میں ہے کہ غیبت سے بچنا، یہ بھی نیکی ہے، جھوٹ سے بچنا، یہ بھی نیکی ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے نا، اور غیبت کرنا بھی گناہ ہے۔ تو لہذا آپ نے روزانہ نیک عمل کا جائزہ لینا ہے، اور بالخصوص رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے آپ نے نیک عمل کے مطابق گزارنے ہیں۔ اب نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم یہ 3 مہینے، کیونکہ رجب شریف تو اکثر ہمارا گزر گیا، یہ 3 مہینے انشاءاللہ الکریم ہم نیک عمل کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ الکریم۔ یہ کہ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، جیسے آج تو یہاں گراؤنڈ میں نا، سارے ہر جمعرات تو گراؤنڈ میں نہیں ہوگا اجتماع، تو ہر جمعرات جو آپ کے یہاں ہوتا ہے، یہاں قریب میں کہاں اجتماع ہوتا ہے؟ یہاں جو فیض مدینہ کریلا اسٹاپ، یہاں جو وہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات ہوتا ہے۔ تو کراچی میں تقریباً جو ہے وہ 25 سے 17 مقامات پر جو ہے وہ دعوت اسلامی کے جو ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات ہوتے ہیں، تو ان اجتماعات میں شرکت کیجئے۔ پھر یہ کہ ہفتے والے دن شب اتوار، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات جو ہے وہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تو اس میں شرکت کیجئے۔ پھر یہ کہ دعوت اسلامی کے جو ہے وہ قافلے سفر کرتے ہیں۔ اب چونکہ جب آپ گھروں سے نکلیں گے نا، اپنے جب مسجد میں رہیں گے، تو مسجد میں جب رہیں گے، اللہ کے گھر میں رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم وہاں جو ہے وہ نیکیاں کرنا ایک آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، نیک عمل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور نیک کام کی معلومات حاصل کرنا یہ بھی آسان ہو جائے گا جب آپ مسجد میں رہیں گے۔ تو چونکہ نیک کام کی معلومات ہوتی ہے، کیا نیکی ہے اور کیا بدی ہے، کیا کام کرنا ثواب ہے اور کیا کام کرنا گناہ ہے، یہ بھی تو پتہ ہونا ضروری ہے نا۔ نماز کس طرح پڑھیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ نماز میں کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے، نماز میں یوں ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے، یہ تو سب کو پتہ ہے، مگر بعض چیزیں نماز کی ایسی ہیں کہ اگر بندہ وہ کر لے تو اس سے بھی نماز جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے۔ مخارج اگر درست نہ ہو تو بھی نماز نہیں ہوگی، تکبیر تحریمہ درست نہ ہو، جیسا اللہ اکبر اگر کسی نے یہی غلط کہہ دیا تو بھی نماز نہیں ہوگی، نماز ابتدائی نہیں ہوگی، وضو اگر درست نہیں ہوا تو بھی نماز نہیں ہوگی، غسل اگر درست نہیں ہوا تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جب ہم اپنے گھروں سے نکلیں گے، مسجد میں رہیں گے، یعنی قافلے میں سفر کریں گے، تو انشاءاللہ الکریم یہ چیزیں سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی۔ تو یہ تو ایک دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ
12 ماہ کے بھی قافلے سفر کرتے ہیں، 6 ماہ کے بھی کرتے ہیں، 92 دن کے بھی کرتے ہیں، 1 ماہ کے بھی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ 3 دن کے بھی قافلے سفر کرتے ہیں۔ تو جس سے جتنا بن پڑے وہ قافلوں میں سفر کرے۔ اب ایک ہی کسی کی مجبوری ہے، قافلوں میں سفر نہیں کر سکتا، تو دعوت اسلامی نے اس کو بھی محروم نہیں کیا۔ نماز سیکھنی ہے نا، تو دعوت اسلامی نے اس کے لیے انتظام کر دیا ہے، اصلاح نماز کورس، فیضان نماز کورس۔ فیضان نماز کورس آپ کر لیں، اور یہ جو ہے نا وہ ہر مہینے کی 1 اور 11 تاریخ جو ہے نا یہ شروع ہوتا ہے۔ کراچی والوں کو تو آسان ہے کہ فیضان مدینہ آپ آ جائیں، پرانی سبزی منڈی، وہاں جو ہے وہ ہر مہینے کی 1 اور 11 تاریخ جو ہے نا وہ ہر مہینے کی 1، 11 اور 21 تاریخ جو ہے نا یہ کورس ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں 3 نئے کورس ہوتے ہیں، فیضان نماز کورس۔ تو اب اس میں جو ہے نا داخلہ لے لیجئے۔ کیا اس کا دوران ہے کیا حاجی فضل؟ 7 دن، یعنی 1 تاریخ سے لے کر 7 تاریخ، 7 تاریخ آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ یہ نماز کورس کر لے، کہ بعض اوقات جو نا بندے کو پتہ نہیں چلتا، کہ چونکہ بندہ آئینہ دیکھتا نا تب پتہ چلتا ہے کہ چہرے پہ کیا داغ ہیں، دانت ہمارے پیلے ہیں یا کیسے ہیں، یہ جب آئینہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے۔ تو جب آپ کسی کو نماز چیک کریں گے نا، جب آپ فیضان نماز کورس کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میری نماز درست ہے یا نہیں۔ میں نے جو بچپن میں نماز سیکھی تھی وہ اس وقت تو میں نے درست سیکھی تھی، صحیح طریقے سے سیکھی تھی، وہ میں بھول کیسے گیا؟ کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے بندہ کئی چیزیں بچپن میں سیکھتا ہے، وہ درست سیکھتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے عمر کا ایک حصہ گزرتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، تو جہاں دیگر چیزیں بھولتا ہے تو وہاں یہ بھی چیز بھول جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب آپ نماز کورس کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کو پتہ چلے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی فزیکلی نہیں آ سکتا تو آن لائن کورس شروع کر لے۔ آن لائن کی بھی ترکیب، آن لائن میں یہ کہ آپ کی مرضی کے مطابق جو آپ وقت چاہیں گے آپ اس وقت کے مطابق جو ہے وہ فیضان نماز کورس کر سکتے ہیں۔ تو وقت جو ہے وہ کثیر ہوتا جا رہا ہے، سردی بھی جو ہے وہ چونکہ جو رات بڑھتی جا رہی ہے، رات جو ہے وہ بڑھتی تو نہیں، یعنی رات جو آپ بڑھتی بھی کہہ سکتے ہیں، جو رات دیر ہوتی جا رہی ہے تو یوں سردی اپنے جوبن پہ آتی جا رہی ہے۔ تو ماشاءاللہ الکریم جو ہے وہ گراؤنڈ بھی فل ہو چکا ہے، باہر بھی جو اسلام بھائی موجود ہیں، اور کل جو ہے وہ ورکنگ ڈے بھی ہے، تو جو ہم بیان کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین آمین۔ ماشاءاللہ الکریم، ابھی جو ہمیں قافلے کے متعلق پتہ چلا، کورسز کے متعلق پتہ چلا کہ قافلے میں سفر کریں گے تو انشاءاللہ سنتیں بھی سیکھیں گے، دعائیں بھی سیکھیں گے، انشاءاللہ نماز بھی درست ہوگی، اور فیضان نماز کورس کریں گے تو انشاءاللہ نماز بھی ہماری درست ہوگی۔ تو الحمدللہ ہمارے اس گراؤنڈ میں پیچھے دیکھیں تو قافلہ مکتب بھی جگمگا رہا ہے۔ تو آپ ابھی اجتماع کے بعد ابھی انشاءاللہ الکریم ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، تو اجتماع کے بعد پھر آپس میں آپ ملاقات کریں گے۔ تو ان جو ہے مکاتب پر جا کر قافلہ مکتب پر جائیں، آپ قافلے کی نیتیں لکھوائیں۔ اسی طرح کورسز کا جو ہے مکتب بھی پیچھے ہمارا آفس لگا ہوا ہے، تو وہاں پر آپ جائیں اور اپنے جو کورس کرنا چاہتے ہیں اس کی معلومات بھی لیں، جو تاریخیں آپ کو مزید بھی معلومات ہوگی، اپنے نام بھی لکھوائیں۔ انشاءاللہ روحانی علاج کا بھی ہمارا مکتب الحمدللہ لگا ہوا ہے، جادو، جنات، اثرات، بندش یا جو بھی روحانی جسمانی پرابلم ہے تو آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، استخارہ بھی ہوگا، امیر اہل سنت کا دم کیا ہوا پانی بھی آپ کو وہاں دیا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیبی العالی القدری العظیمی
الجاه وعلى وعلى آلہ آلہ وصحبہ صحبہ وسلم۔ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا
کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ اے نیکی چاہنے والے، نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے، گناہ کرنے سے باز آ جا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا الحمدللہ۔ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ علم و حکمت کے ڈھیر مدنی پھول الحمدللہ ہاتھ آتے ہیں، تو تمام عاشقان رسول نیت کر لیں کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کریں گے۔ جو مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں اور پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی شامل ہوتے ہیں، اور مدنی چینل کے ذریعے تو مطلب شمار سے باہر ہے کہ کتنے گھروں میں کتنے مقامات پر الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کراچی شہر میں الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں نیو کراچی، نارتھ کراچی سے بھی مختلف مساجد سے گاڑیاں روانہ ہوتی ہے، مختلف علاقوں سے گاڑیاں روانہ ہوتی ہے، تو نیو کراچی، نارتھ کراچی کے عاشقان رسول جو یہاں موجود ہیں وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز آ کر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ آنے والے اتوار جو ہے غروب آفتاب ہوتے ہی 22ویں شب لگ جائے گی، اور 22ویں شب عرس امیر معاویہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی عشاء کی نماز کے بعد قریباً 8:15 بجے عرس معاویہ کی ترکیب ہوگی، اور انشاءاللہ کراچی بھر سے اسلامی بھائی فیضان مدینہ آ کر عرس معاویہ میں شرکت کریں گے۔ تلاوت بھی ہوگی، نعت بھی ہوگی، بیان بھی ہوگا، امیر اہل سنت کے مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ الکریم، منقبت بھی پڑھی جائے گی، دعا بھی ہوگی، صلاۃ و سلام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ الکریم اختتام میں کثیر لنگر کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو تمام عاشقان رسول، عاشقان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نیت کر لیں کہ اس میں ہم شرکت کریں گے۔ فیضان امیر معاویہ جاری رہے گا رضی اللہ عنہ۔ الحمدللہ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں اور آپ دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں۔ تو اس ہفتے جو رسالہ پڑھنے کی ترغیب ہوگی، اس رسالے کا نام ہے تفسیر نور العرفان سے 77 مدنی پھول، 77 مدنی پھول، اور یہ قسط جو ہے 9 ہے، تو اس کی ترغیب دلائی جائے گی، تو اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کر لیں۔ آئیے دعائے امیر اہل سنت بھی سنتے ہیں۔ رضا الہی کی نشانیاں: نمبر 1 نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، نمبر 2 مخلوق کے دل اس کی طرف کھینچتے ہیں، نمبر 3 لوگوں میں اس کا ذکر خیر رہتا ہے، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ تفسیر نور العرفان سے 77 مدنی پھول قسط نمبر 9 پڑھ یا سن لے، اسے قرآن کریم کی خوب تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ مبارک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو یہ رسالہ پیشگی حاصل کرنے کی نیت کر لیں، اس کو پڑھے بھی اور اس کی کارکردگی بھی اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ پاک کا
खास कुर्ब पाने के लिए नफली रोजे भी हैं। तो माह रजब और माह शाबान में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखा करते थे। तो मकतबतुल मदीना का स्टॉल भी यहाँ पर मौजूद है और कई किताबें यहाँ मौजूद हैं। साथ साथ नफली रोजों के फजाइल पर मुश्तमिल रिसाला भी मौजूद है। तो आप जाते जाते बिल्कुल यहाँ से हासिल करें, ज्यादा तादाद में लें और तकसीम भी करें ताकि इसकी बरकतें हमें हासिल हों। और भी रसाइल यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी आप हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ कराची और न्यू कराची के इस्लाम भाई माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ हफ्तावार इज्तिमा आज इस ग्राउंड में, गौसिया ग्राउंड में हुआ है। वैसे रेगुलर जो हफ्तावार इज्तिमा हर जुमारात को होता है वो फैज़ मदीना करेला स्टॉप में होता है। खलीफा अमीर अहले सुन्नत ने भी अभी फरमाया, तो आप सब नियत कर लें कि इंशाअल्लाह उल करीम इस इज्तिमा में हम पाबंदी से शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह उल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है और ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन जरिया किसी पीर कामिल से मुरीद होना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के खलीफा जानशीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं और खलीफा अमीर अहले सुन्नत के जरिए कादरी सिलसिले में मुरीद करवाते हैं। तो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। बरकत वाली रात है, जुमारात की रात है। तो आज इज्तिमा में भी हम आए हैं, तो ये भी एक यादगार हो जाए कि आज यहाँ पर हम खलीफा अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए कादरी सिलसिले में मुरीद हुए, गौस पाक के मुरीद हुए। और गौस पाक की तो क्या शान है कि मेरे गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। तो मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल सोशल मीडिया के ज़रिए भी शामिल हैं वो भी बेअत हो सकती हैं। खलीफा अमीर अहले सुन्नत जब फरमाए जना मर्दाना अल्फाज फरमाए तो अब जनाना अल्फाज दोहराएं। इस्लामी बहनों को शोहर या वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। जो किसी और पीर कामिल से मुरीद हैं वो भी बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं। खलीफा अमीर अहले सुन्नत फरमाएं मुरीद होता हूँ मैं तो वो कहें तालिब होता हूँ मैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने पीर ही से मुरीद रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। तो खलीफा अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आपके ज़रिए कादरी सिलसिले में मुरीद और तालिब होना चाहते हैं उन्हें मुरीद और तालिब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, ग़ीबत, चुगली, वायदा खिलाफी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का, ए अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के ग़ुलामों में कबूल फरमा और क़ादरी रज़वी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, वो जो मैंने कहा था ना शफ़ाअत कुबरा के हवाले से मकाम महमूद, उसमें मैंने अर्ज़ की थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे लोग और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना वो ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजेंगे। तो यहाँ थोड़ा मैं भूल गया था। असल ये कि लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास तो जाएंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत मूसा अला नबिय्यना अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे।
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ میں جو ہے وہ انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے جو وہ ڈی سی صاحب جو سینٹرل کے، وہ ایس ایس پی سینٹرل، ان کا بھی، اور جو دیگر جو پولیس اہلکار ہیں، ٹریفک پولیس، اور جو مختلف ادارے ہیں جیسے بلدیہ وغیرہ، ان سب کا، اور اہل محلہ، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ سب کا تعاون قبول فرمائے اور ثواب آخرت سے محروم نہ فرمائے۔ اللہ کریم آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی عمروں میں برکت دے، آپ کی آل اولاد میں برکت دے، آپ کے مالوں میں برکت دے۔ اللہ کریم آپ کو اور ہم سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ جو دعائیں میں نے مانگی اللہ کریم آپ کے حق میں بھی اور ہم سب کے حق میں، مجھ گناہگار کے حق میں بھی اور ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں رجب، شعبان اور رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ الکریم ذکر ہوگا، پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ تمام عاشقان رسول سب گنبد کا تصور بان کر مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ تمام عاشقان رسول کعبہ مشرف فقط تصور بان کر ایک آواز میں ہو کر ذکر کیجیے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام عاشقان رسول سب گنبد کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود سلام میں شامل ہو جائیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب انشاءاللہ الکریم دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کے کچھ آداب ہیں وہ جو کہ عرض کیے دیتا ہوں. دعا میں ہاتھ اس طرح اٹھائیں، میں جس طرح کہتا ہوں آپ اسی طرح اٹھاتے جائیں. دعا میں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیٹ میں رہیں یا کندھوں کی سیٹ میں یا چہرے کی سیٹ میں یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. اور چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی جانب سیدھی کھلی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. دعا میں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیٹ میں رہیں یا کندھوں کی سیٹ میں رہیں یا چہرے کی سیٹ میں یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی جانب سیدھی کھلی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. دعا میں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیٹ میں رہیں یا کندھوں کی سیٹ میں یا چہرے کی سیٹ میں یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی جانب سیدھی کھلی رہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. اچھا، دعا میں یہ بھی احتیاط کی جائے کہ نظریں ادھر ادھر نہ ہوں. اے میرے مالک میرے پروردگار، سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. آج ہم لاچار ہیں، مجبور ہیں، زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں. آ پڑی کشتی میری منجدھار میں، ہاتھ اٹھاتا
ہوں تیرے دربار میں، ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہوں تجھ سے دعا، دیکھتا ہوں ہوتا ہے اب انجام کیا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اے ہم گناہ گاروں کو پیدا فرمانے والے مالک و مولا، اے وہ رب کہ جب تیرے بندے پانی کو ترسیں تو آسمان سے می برسائے، اے وہ رب کریم جب مخلوق بھوک سے نڈال ہو، جب مخلوق کھانے کو کچھ چاہے تو زمین سے ہمارے لیے اناج اگائے، اے ہمیں طرح طرح کے پھلوں سے نوازنے والے مالک و مولا، اے ہمیں مختلف میوہ جات سے نوازنے والے مالک و مولا، اے ہمیں مختلف موسم عطا فرمانے والے مالک و مولا، اے مالک و مولا عز و جل، تیرے بے شمار ہم پر احسانات ہیں، اے اللہ کریم تو نے ہمیں بے شمار اپنی نعمتیں عطا فرمائی، مگر اے مالک و مولا عز و جل، بجائے کہ ہم تیری ان نعمتوں کا ہم تیرا شکر ادا کریں، ہم تیرا شکر ادا کرنے کے بجائے اے مالک و مولا افسوس کہ ہم تیری ناشکری کرتے ہیں اور ہم دن رات گناہوں میں بسر کرتے ہیں، اے اللہ ہم دن رات غفلتوں میں گزار دیتے ہیں، اے اللہ کریم اگر یوں ہی غفلتوں کا سلسلہ جاری رہا، اے اللہ یوں ہی گناہوں کا سلسلہ جاری رہا اور اسی میں اگر ہماری موت آ گئی اور ہم بغیر توبہ کیے مر گئے تو اے مالک و مولا عز و جل ہمارا کیا بنے گا؟ اے مالک و مولا عز و جل ہم تیرا عذاب سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ کریم ہم جہنم میں لمحہ بھر بھی جانے کی طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ کریم ہم لمحہ بھر بھی تیرا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ کریم ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں سچی و پکی توبہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں توبہ النصوح نصیب فرما، اے اللہ کریم ہمیں ایسی توبہ نصیب فرما، ایسی توبہ نصیب فرما کہ بعد میں پھر کبھی ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں، اے اللہ ہمیں ایسی توبہ نصیب فرما کہ بس
اب ہمارا جو خاتمہ ہو نیکیوں پر ہی ہو. اے اللہ ہمیں نیکیوں پر ہی موت آ جائے. اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے والا بنا دے. اے اللہ کریم ہمارے لیے نیکیوں میں آسانی فرما دے. اے اللہ کریم ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل بنا دے. اے اللہ کریم ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے. اے اللہ کریم ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے. اے اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے. سکنا